بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو خطاب فرمایا ہے، اور یہ قرآن کا سب سے پہلا خطاب ہے انسانوں سے۔ جب تلاوت شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں اور آگے چلتے چلے جاتے ہیں، تو سب سے پہلا خطاب جو انسانوں سے باقاعدہ طور پر اللہ نے فرمایا ہے وہ یہی ہے، یا ایھا الناس۔ اور یہ کوئی 1.5 درجن مرتبہ ان الفاظ سے خطاب ہوا ہے قرآن میں۔ اے لوگو، اس خطاب کو ذہن نشین کر لیں۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی یا ایھا الناس آتا ہے، اس کو توجہ دیا کریں، اپنے آپ کو یہ سمجھا دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا ہے، جن انسانوں سے خطاب کی ہے ان میں میں بھی شامل ہوں۔ تو حکم کیا ہوا ہے؟ اعبدو، عبادت کرو، تم بندگی کرو، پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری خالص بندگی کریں۔ اعبدو یہ فعل امر ہے، یعنی حکمیہ فعل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں بندگی کرو۔ عبادت کیا لفظ ہوتا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے عبد یعبد، تعبید۔ یہ جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں نا، تو اونٹنی جس پر بہت بوجھ لادا جائے اور ہر وقت وہ کام کر رہی ہے، سامان لاد کے ایک سے دوسرے علاقے کی طرف، وہاں سے اس سے آگے پھر واپس، جاتے ہوئے بھی سامان لدا ہوا ہے، آتے ہوئے بھی سامان لدا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اونٹنی انکار کیسے کرے گی کہ میں نے سامان نہیں اٹھانا؟ تو سامان اٹھا اٹھا کے وہ ایک سے دوسری جگہ پر، دوسری سے آگے تیسری، اور پھر وہاں سے واپس چکر لگا لگا کے جو کاموں سے بالکل تھکی آ رہی ہو اور سامان سے ہمیشہ لدی ہوئی نظر آئے نا، اس اونٹنی کو کہتے ہیں ناقۃ معبدۃ، کہ کاموں سے لدی ہوئی اور کاموں کے ساتھ دبی ہوئی اونٹنی، اس کو کہتے ہیں معبدہ، عبادت سے بنانے کا رستہ۔ جس رستے پہ انسانوں کا آنے جانے کا ہجوم بہت زیادہ، ٹریفک بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ رش ہو، اس رستے کو عربی زبان میں کہتے ہیں طریق معبدۃ، ایسا رستہ جو بہت زیادہ لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے ہر وقت وہ انسانوں کے ہجوم سے بھرا ہوا نظر آئے، اس رستے کو کہتے ہیں طریق المعبدۃ۔ تو اللہ کی عبادت بھی یہ ہے کہ بندہ ہر دم، ہر لمحے، ہر صبح اور ہر شام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آئے۔ عبادت سے یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی ہے تو عبادت ہو گئی ہے، یا رمضان آ گیا ہے روزے رکھ لیے ہیں تو عبادت ہو گئی ہے، نہیں۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ زندگی کے باقی جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی امور ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ کا، اس کی مرضی کا رنگ نظر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی خوشبو وہاں سے آئے۔ تو یہ حکم ہے کہ تم بندگی کرو۔ ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی
جس نے تمہیں پیدا کیا. خالقہ، یہ خلق کا لفظ تو اردو میں بھی بولا جاتا ہے. پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں خالق، اور وہ اللہ ہے. اور جو چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں وہ مخلوق ہے. ہم مخلوق ہے، ساری کے ساری، ساری کائنات مخلوق ہے، ذرہ ذرہ مخلوق ہے اللہ کی. تو اسی خالق کا صحیح خلق، خالق اور مخلوق یا مخلوقات کے الفاظ ہمارے اردو میں بھی موجود ہیں، رائج ہیں. عبادت کرو اس کی جس نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور وہ صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی ہے جو پیدا کر سکتا ہو؟ کوئی پیدا، ایک ذرہ بھی کوئی بنا سکتا نہیں. معبود ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، اور وہ صرف اللہ ہے. اس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے. قبل، یہ قبل کا لفظ جو قرآن کا آپ سن رہے ہیں اردو میں بھی بولا جاتا ہے. اس سے قبل کہ یہ کام کریں، قبل اس کے فلاں واقعہ اور معاملہ ہو جائے، قبل اردو میں بولا جاتا ہے. یہ قرآن کا لفظ ہے. پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے. عبادت کیوں کرنی ہے؟ لعلکم تتقون. یہ لعل کا لفظ بھی نا آپ یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، بٹھا لیں اس کو. لعل کسی ایسے کام کے لیے بولا جاتا ہے جس کے پورے ہونے کی پوری امید ہو. ایک کام ہوتا ہے نا مختلف، بعض اوقات ہم کوئی امید کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی، اور بعض اوقات کسی کام کی بڑی پکی امید ہوتی ہے یہ ہو جائے گا. جب کسی کام کے ہو جانے کی پکی امید ہونا، امید غالب کہتے ہیں اس کو، اس موقع پر لعل کا لفظ بولا جاتا ہے. لعلکم تتقون، لعلکم ترحمون، لعلکم تشکرون، لعلکم تعقلون، لعلکم تغلبون. تو جس کام کے ہونے کی بات کرنے والا جو بات کر رہا ہے اسے اس کام کے ہونے کی پکی امید ہو تو ہاں لعل کا لفظ آتا ہے. کافروں نے آپس میں، مشرکین مکہ نے آپس میں پلان کیا کہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے نا تو شور مچا دو، روڑا پا دو. ان کو امید تھی، یہ ان کی بات ہے. کیوں شور ڈالنا ہے؟ لعلکم تغلبون، تم قرآن پر غالب آ جاؤ گے، قرآن کی آواز دب جائے گی. ان کو امید تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تم نے چپ ہو کے سننا ہے، بالکل نہیں بولنا، خاموشی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ. کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم ترحمون. اس سے یہ امید پیدا ہو جائے گی، پکی امید کہ تم پر اللہ کا رحم کیا جائے گا. ایسے یہاں فرمایا اللہ کی بندگی کرو، ہر معاملے میں اللہ کی مرضی اختیار کر لو. کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون. اس سے پوری امید پیدا ہو جائے گی کہ تم متقی بن جاؤ گے. عبادت، جو عبادات ہے نا، جتنی بھی عبادات ہیں، جیسے ابھی رمضان کے روزے آ گئے ہیں، ان کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے رکھنے سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا. اور باقی بھی عبادتیں، باقی بندگیاں، یہ جیسے نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن ہے، حج ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور بندگیاں کافی ہیں. ان سے، ان بندگیوں کے نتیجے میں بندے کی زندگی میں تقوی آ جاتا ہے. دیکھیں نا، نماز کے لیے اللہ نے فرمایا کہ نماز ہر برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے منع کرتی ہے. تو کیا ہی خیال ہے، یہ تقوی نہیں ہے؟ کیوں جی؟ جو بے حیائی سے بچ جاتا ہے اور منکرات سے بچ جاتا ہے، نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے، وہ متقی انسان ہے. اور یہ کس طرح ہوا؟ نماز پڑھنے سے. تو نمازیں پڑھتے رہنے سے اور دیگر چیزوں سے تقوی آتا ہے. اچھا، جب تقوی آ جاتا ہے نا تو پھر انسان اور زیادہ اللہ کی بندگی کرنے لگ جاتا ہے. تقوی بندگی میں اضافہ کرتا ہے اور بندگی تقوی میں اضافہ کرتی ہے. دونوں، تقوی بندگی کو بڑھاتا ہے
اور بندگی تقویٰ کو بڑھاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک سائیکل بن جاتا ہے، ایک دھرا بن جاتا ہے۔ اچھا پھر تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے معنی ہوتا ہے بچنا۔ لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم بچ جاؤ گے، کس سے؟ نافرمانیوں سے۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے غصے سے۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ کس سے؟ جہنم سے بچ جاؤ گے۔ یہ تقویٰ کے معنی بچنے کے ہیں۔ بندہ پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، نتیجے میں اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضی سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے بچ جاتا ہے۔ بچنے کا راستہ اللہ کی بندگی کا راستہ ہے۔ تو اس سبق کو یاد کر لیں، تتقون، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ قرآن میں یہ لفظ بھی بار بار آتا ہے۔ تقویٰ سے بنا ہے، تقویٰ بچنے کا نام ہے، احتیاط کرنے کا نام ہے۔ کس سے بچنا ہے؟ کس سے احتیاط کرنی ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے احتیاط کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور خالص بندگی کرنے والا بنائے، شرک سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔